فیصلہ کیتا کہ مر جاؤ، اللہ نے انہاں تے موت طاری کر دیتی۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو زندگی دیتی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تے بڑا ہی فضل کرتا ہے انساناں تے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوکاں دی اکثریت جیڑی ہے او دا شکر ادا نہیں کردی۔ یہ ہے کہ انہاں دے اندر طاعون دی بیماری ایک شہر دے وچ جیڑی ہے پھیلی تے اپنے آپ نو بچان واسطے اتھوں نکل پجے اپنے گھر والیاں نو لے کے، تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اتے موت طاری کر دیتی۔ بعد وچ پھر ایک نبی دی دعا دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں نو زندگی دیتی۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں جنگ کرو اللہ دی راہ چ، قتال کرو اللہ دی راہ چ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ چیز اچھی طرح جان لو اللہ ہر چیز سنن والا تے ہر چیز دا علم رکھن والا ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ دی راہ میں تسی جان کھپاؤ گے، مال لاؤ گے، اللہ دی راہ چ جنگ کرو گے تے اللہ تعالیٰ او دا اجر تانوں عطا کرے گا۔ اللہ کولوں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ ہر چیز دا سنن والا تے ہر چیز دا جانن والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تے جیڑا بھی شخص اللہ تعالیٰ نو قرض حسنا دے گا، یعنی بہتر اور طیب کمائی دے وچوں اللہ دی راہ چ خرچے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا، تے اللہ انہوں کئی گنا ودا کے دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو بھی او دے دین دے واسطے، دین دے غلبے لی انسان خرچ کردا ہے، اللہ تعالیٰ دے دین نو قائم کرنے لی خرچ کردا ہے، اللہ تعالیٰ نو اپنے جمعے قرض گرداندا ہے، اور یہ ہے وہ انفاق اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جنوں اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ واللہ یقبض و یبسط، اور جان لو ایتھے تھوڑا دیندا ہے تے زیادہ دیندا وہ بھی اللہ ہی دیندا ہے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ کٹ دیندا ہے تو وہ بھی وہ دی حکمت ہے، اور جنہاں نو زیادہ دیندا ہے یہ بھی وہ دا ہی اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اتھے دیتا ہے وہ دے تو اللہ دی راہ چ خرچ کریا کرو۔ یہ دتا بھی وہ دا ہی ہے، اور وہی ہے جڑا منگ رہا جڑا دین والا ہے کہ وہ دی راہ وچ خرچ کرو، انہوں قرض دیو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی انساناں دے واسطے یہ چیزاں مقرر کیتیاں انہاں دی بھلائی لئی دے، وگرنہ اللہ تے غنی ہے، انہوں کسی چیز دی لوڑ نہیں، لیکن جڑا بھی انسان اللہ تعالیٰ دی راہ وچ خرچ کردا ہے، اللہ تعالیٰ دے دین دے واسطے خرچ کردا ہے، تے اللہ تعالیٰ جڑا انہوں اپنے ذمے قرض گردانتا ہے، حالانکہ وہ دا ہی دتا ہویا ہے، وہ دے وچوں ہی وہ منگ رہا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لیکن اچھی طرح جان لو وہ دی طرف تساں لوٹنا ہے، تو وہ دی طرف جو لوٹے گا وہ پوچھے گا میں دتا سی تے تقاضا سی دین دا تساں خرچ کیتا کہ نہیں، اگر اس ویلے بھی بچا کے رکھو گے تو گویا اللہ دی نافرمانی کرو گے، اور جیڑا بھی خرچ کیتا ہوئے گا اللہ او دا پورا اجر دے گا، او دے کوئی کمی نہیں کرے گا بلکہ کئی گنا ودا کے دے گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، تساں دیکھیا بنی اسرائیل دے سرداراں دا حال من بعد موسیٰ علیہ السلام تو بعد، اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا، جدوں کہن لگے اپنے وقت دے نبی نو ساڈے واسطے کوئی بادشاہ مقرر کرو، جرنیل مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، اسی جنگ کریں گے اللہ دی راہ چ۔ قال هل عصیتم، اس نبی نے آکھیا اتنا ہوئے گا ان کتب علیکم القتال ہو کہ اگر تہاڈے تے جنگ کرنا فرض کر دیتا جائے اللہ تو قاتلو تو پھر تسی جنگ تو منہ موڑ لو۔ قالوا وما لنا، تو کہن لگے کیوں اسی ایسا کریں گے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں نہیں اسی لڑاں گے اللہ دی راہ وچ، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ سانو کٹ دیتا ہے ساڈے گھراں چوں، وابنائنا تے ساڈے بیٹیاں تو ساڈی اولاد تو، فلما کتب علیہم القتال، تو پھر جدوں اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے جنگ کرنی فرض کر دیتی، تولوا الا قلیلا منہم، تے پھر گئے او دے تو مگر بہت تھوڑے او دے تے قائم رہے، واللہ علیم بالظالمین، تے جیڑا اللہ دا وعدہ کر کے پھردا ہے تے اللہ خوب جاندا ہے ظالمان۔ اسی کہ بنی اسرائیل نے جدوں فلسطین دے اتے قبضہ کیتا تے یہ 12 قبیلے سن تے انہاں وکھری اپنی حکومت قائم کر لی، او دے نتیجے دے وچ اوتھے دی جیڑی آبادی سی وہ پھر انہاں نے ایکا کر کے تے انہاں نوں وکھرے انہاں دے نال جنگاں کر کے انہاں نوں زیر نگین کر لیا تے انہاں نوں اتھوں کڈ دیتا، تے انہاں چوں ایک بہت بڑی تعداد جیڑی ہے اس ملک چوں پھر کڈ دیتی گئی۔ پھر انہاں نوں ہوش آیا اور پھر کہن لگے اس ویلے دے نبی نوں کہ ساڈے واسطے ہن ایک
کوئی بادشاہ مقرر کرو، ایک جرنیل مقرر کرو تو اسی کٹھے رل کے ہن جنگ کریں گے، ہن وکھری وکھری حکومت نہیں بناواں گے بلکہ ایکو ہی حکومت جیڑی ہے وہ قائم کریں گے تاکہ وہ لوکل آبادی جیڑی ہے وہ ساڈے تے غالب نہ آ سکے۔ اس وقت نبی نے آکھیا دیکھو اللہ تعالیٰ دا جدو حکم آ گیا تو پھر اگر تسی وہ تے عمل نہ کیتا تو پھر اللہ دا غضب تہاڈے تے ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالماں نوں جیڑا ہے وہ پسند نہیں کردا۔ کہن لگے کیوں نہیں اسی لڑاں گے جدوں کہ سانوں گھراں تو بھی کر دیتا گیا ہے، ساڈے بال بچے بھی اوتھے ہیں تے اسی تے ضرور لڑاں گے، لیکن جدوں اللہ تعالیٰ نے لڑائی فرض کر دیتی تے بہت تھوڑے سن انہاں چوں جڑے وہ تے قائم رہے۔ وقال لهم نبیہم، تو کیا انہاں دے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تہاڈے واسطے طالوت نوں تہاڈا جڑا ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک، تو وہی سردار کہن لگے ایدی بادشاہت کیویں ہو سکدی ہے علینا ساڈے تے ونحن احق بالملک منہ، اسی زیادہ حقدار ہاں بادشاہت دے دے نالوں، ولم یؤت سعۃ من المال، ایدے کول تے زیادہ وسعت نہیں ہے مال دی۔ یہ ہے پیمانہ جڑا انسان اس دنیا دے وچ بادشاہت واسطے تے سرداری واسطے بنا لیندا ہے کہ جہدے کول دنیا دا مال و دولت زیادہ ہوئے انہوں ہی حق ہے کہ وہ سردار بنے تے بادشاہ بنے، حالانکہ یہ کوئی پیمانہ نہیں، یہ تے اللہ تعالیٰ نے جنہوں کٹ ورد دیتا ہے آزمائش لئی دیتا ہے۔ اصل تے معاملہ یہ ہے کہ حق دا بندا ہے، اور کون ہے جڑا اللہ تعالیٰ دا فرما بردار ہے او دا حق بندا ہے کہ انہوں سرداری ملے اور او لوکاں دے معاملات جڑے صحیح چلائے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی بنیاد دے اتے اعتراض کر دیتا کہ نہ یکون لہ الملک، یہ واسطے بادشاہت کیویں ہو سکتی ہے علینا ساڈے تے ونحن احق بالملک منہ، تے اسی زیادہ حقدار ہاں بادشاہت دے کیونکہ مال ساڈے کول زیادہ ہے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، انہوں تے اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال نہیں دیتا۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو نبی کہن لگے دیکھو اللہ نے چن لیا انہوں تہاڈے واسطے، میں اللہ دے حکم نال انہوں مقرر کیتا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں زیادہ دیتا علم تے طاقت، جسمانی طاقت۔ یہ ہے جے واسطے جنگ دے واسطے جڑیاں یہ چیزاں چاہیدیاں کہ انسان سیاںا ہوئے، علم والا ہوئے، چیزاں نوں سمجھدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں طاقت دیتی ہوئے کہ وہ لوکاں دی قیادت کر سکے۔ تے یہ دوویں چیزاں اللہ تعالیٰ نے انہوں زیادہ دتیاں ہوئیاں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور باقی اصل معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جیڑی اس دنیا دی وہ دیندا ہے جنوں چاہندا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑیاں وسعتاں والا ہے تے بڑے علم والا ہے، انہوں ساریاں چیزاں دا پتہ ہے، تسی تے بہت تھوڑیاں چیزاں جان دیو، تے اللہ تعالیٰ دے علم چ ہر چیز اس کر کے اللہ تعالیٰ دا انتخاب اور اللہ تعالیٰ دی پسند جیڑی ہے اولے تے عمل کرو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہن لگے انہوں دے نبی ان آیت ملک ہی کہ وہ دی بادشاہت دی نشانی ہوئے گی، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، کہ تہاڈے کول تابوت آ جائے گا، وہ صندوق آ جائے گا جیڑا تہاڈے واسطے تسلی دا ذریعہ بنے گا، میں ربکم تہاڈے رب دی طرفوں، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ دے وچ وہ چیزاں ہیں جیڑیاں کہ چھوڑ گئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دے گھر والے تے حضرت ہارون علیہ السلام۔ تحملہ الملائکۃ، وہ صندوق جیڑا ہے صندوق سکینہ جہدے وچ تہاڈے واسطے تسلی دا سامان ہے، انہوں چکیا ہوئے گا فرشتیاں نے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک یہ نشانی بن جائے گی تہاڈے واسطے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انہوں تہاڈے لیے پسند کر لیا، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تسی مومن ہو۔ ہویا ایسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام دے جڑے تبرکات سن تے چیزاں سن، وہ انہاں نے انہاں دی موت تو بعد رکھے ہوئے سن ایک صندوق دے وچ، اور اس صندوق نوں لڑائی دے ویلے اگے رکھتے سن کہ تاکہ دے ذریعے سانو فتح ملے اور یہ دے ذریعے سانو یاد آ جائے کہ ساڈے تے اللہ تعالیٰ جڑا ہے انہاں نے انہاں نبیاں نوں مبعوث کیتا سی۔ لیکن اس جنگ دے وچ انہاں کولوں صندوق خس گیا اور دشمن لے گئے، لیکن دشمناں کول جدوں صندوق گیا تو وہ جتھے بھی رکھتے سن اتھے کوئی نہ کوئی وبا پھیل لیندی سی، اس کر کے انہاں سوچیا کہ انہوں کڈو اتھوں، اور انہاں نے اس صندوق نوں ایک گڈ دے اتے رکھ کے تے دو جڑیاں سن وہ دے اگے جانور جڑے ہے جوئے اور انہاں نوں نٹھا دیتا انہاں دی طرف، اور یہ ہے جڑا ذریعہ بنیا اس صندوق نوں واپس انہاں کول پہنچن دا۔ وہ جڑے سن گڈ وہ حضرت طالوت دے کول آن پہنچی اور وہ صندوق انہاں نوں حاصل ہو گیا، جہدے تو انہاں نوں پتہ لگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انہوں پسند کیتا ہے
تو فرمایا یہ نشانی ہوئے گی تہاڈے واسطے یقین پیدا کرنے لئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ دا انتخاب ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود